بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر ہنگامہ خیز ماحول بنا ہوا تھا۔ چاروں طرف ایک شور ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ پھر بازار میں بکھرے بالوں میں پھٹی آنکھوں سے سب کو گھور رہی تھی۔ وہ خوفناک ڈرونی آوازوں میں زور زور سے چیخ رہی تھی، مجھے جانا ہوگا، مجھے جانے دو، نہیں تو میں ہر ایک کو مار دوں گی۔ مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ اس کی بھاری مردانہ آواز نے پورے بازار میں بھگدڑ مچا رکھی تھی۔ میں نے اس کو زور سے گلے لگایا، وہ بالکل پرسکون ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ امی امی کہتے ہوئے اٹھی۔ میری بیٹی سمیرہ بے ہوش ہو کر بازار میں گر چکی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ مجھے دیکھ کر گھبرانے لگی۔ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، امی مجھے کیا ہوا تھا؟ سمیرہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور پیار سے کہا کہ کچھ بھی نہیں میرا بیٹا، کوئی بات نہیں، وہ بس تمہیں تھوڑے سے چکر آ گئے تھے اور تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے میری گود میں سر رکھ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ میں سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں سو چکی تھی۔ میں نے تسلی دے کر سمیرہ کو تو سلا دیا، لیکن ایک ماں ہونے کے ناطے میں بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ میرا دل ڈرنے لگا تھا۔ میں اندر سے بہت بے چین ہو رہی تھی کہ وہ اب 20 سال کی ہو چکی ہے تو کیا وہ سالوں پرانی بات پوری ہو جائے گی؟ آج جو کچھ بازار میں میرے ساتھ ہوا، مجھے لگا آج تو راز کھل ہی جاتا، لیکن بس ایک ماں نے اپنی بچی کو بچا لیا تھا۔ سمیرہ کے سو جانے کے بعد میں نے کمرے کی لائٹ بند کی، اسے چادر اڑا کر بستر پر لٹایا اور میں اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے آج جو کچھ بازار میں ہوا سوچ سوچ کر ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اسی وقت سمیرہ کے بابا فرحان آ گئے، جو بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ کہنے لگے، ذرا گرم چائے پلا دو شاہانہ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر حیرانگی سے پوچھنے لگے، کیا ہوا؟ خیریت؟ اتنا گھبرائی ہوئی کیوں لگ رہی ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے ہاں لیکن ٹھیک کچھ بھی نہیں ہے۔ فرحان جس کا ہمیں ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ میری بات سن کر صوفے سے اٹھ کر حیرانگی سے کہنے لگے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ ہوا ہے آج؟ یعنی سمیرہ؟ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلا دیا کہ آج بازار میں بھگدڑ مچ گئی تھی۔ آج تو غضب ہی ہو جاتا اگر قسمت ہمارا ساتھ نہ دیتی تو۔ برسوں پرانا راز آج کھل جاتا اور سب کچھ تہس نہس ہو جاتا۔ فرحان بھی میری بات سن کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں فرحان کے لیے چائے لے آئی تھی، وہ چائے پی رہے تھے کہ سمیرہ کے چیخ پکار کرنے کی آوازیں جیسے شروع ہوئیں۔ میں اور فرحان فوراً سمیرہ کے کمرے میں دوڑے تو وہ اپنے کان ہاتھوں سے بند کیے بیٹھی تھی اور آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے اور فرحان نے جلدی سے جا کر اس کو سنبھالا اور سمیرہ کو دیکھ کر ہم دونوں بھی ڈرنے لگے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں لاکھوں سوال تھے کہ یہ سب ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے تسلی دی کہ سمیرہ کو بڑی مشکل سے سلایا تھا۔ فرحان کہنے لگے، تم آج سمیرہ کے ساتھ ہی سو جاؤ، اس کی حالت ٹھیک نہیں، کوئی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں فوراً آ جاؤں گا۔ میں رات بھر سوچتی رہی اور اس راز کو کب تک چھپائے رکھنا ہوگا اور کیسے، یہ فکر مجھے اب اندر سے پریشان کرنے لگی تھی۔ سوچتے سوچتے میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میری آنکھ کھلی تو سمیرہ اپنے بستر میں نہیں تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا، لیکن جیسے میری نظر شیشے پر پڑی تو سمیرہ شیشے کے آگے کھڑی تیار ہو رہی تھی۔ میری پیاری امی، میں کالج جانے کے لیے لیٹ ہو رہی ہوں، آپ بابا سے کہیں نا وہ پلیز مجھے چھوڑ دے، میں آج بہت لیٹ ہو گئی ہوں۔ میں دنگ رہ گئی کہ یہ تو بالکل نارمل ہے۔ وہ مجھے کہتی ہوئی نیچے چلی گئی کہ سوری امی، آپ سو رہی تھی، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، اور خود ناشتہ کر کے کالج کے لیے ریڈی ہو گئی۔ وہ جیسے نیچے گئی میں بھی ساتھ ساتھ نیچے جانے لگی۔ وہ بابا سے کہہ رہی تھی کہ بابا مجھے کالج ڈراپ کر دیں پلیز۔ فرحان آفس جانے کے لیے گھر سے نکل ہی رہے تھے۔ انہوں نے سمیرہ کی بات سن کر میری طرف سوالیہ نظروں سے جو ہی دیکھا، میں نے آنکھوں کو بند کر کے ہاں میں اشارہ کیا۔ وہ سمیرہ کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ میرے ذہن میں کل جو کچھ ہوا وہی سب چل رہا تھا۔ میں کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ مجھے تھوڑی تسلی محسوس ہوئی کہ سمیرہ اب بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ کس قیامت کے آنے کا آغاز ہوا ہے اور کب ایک جان لیوا طوفان ہم سب کی زندگی کو تہس نہس کر ڈالے گا۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ سمیرہ 18 سال کی کالج میں پڑھنے والی ایک آرٹس کی طالب علم تھی۔ وہ آج کل کی لڑکی تھی، تھوڑی شوخ چنچل بھی، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ ماضی کے کسی بھی لمحے کی پرچھائی اس تک پہنچے۔ میں اور فرحان دنیا کے ہر ماں باپ کی طرح اسے
ساری خوشیاں دینا چاہتے تھے۔ اس دن بازار میں جو کچھ بھی ہوا میں بھول چکی تھی۔ سمیرا نے آتے ہی شور مچانا شروع کر دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے امی، مجھے جلدی سے کھانا دے۔ میں نے اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا جاؤ ہاتھ منہ دھو لو، ہم ساتھ کھانا کھائیں گے۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر کھانے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا رہی تھی کہ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پانی کا گلاس زمین پر کھینچ کر مار دیا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز سے میں چونک پڑی اور اس کی طرف جو ہی دیکھا میری چیخ نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، اس کے بال ہوا میں بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی مردانہ آواز نے میرا دل ہلا دیا تھا کہ کیا دیکھ رہی ہے مجھے گھور کے تو نہیں جانتی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے جانا ہوگا، میرا وقت آ گیا ہے۔ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ فرحان کو فون کیا۔ وہ پورے گھر میں ہنگامہ مچانے لگی، چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ میں نے جلدی سے اسے پکڑ کر زبردستی گلے لگایا تو کچھ ہی دیر میں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں نے اسے بستر پہ لٹایا تو وہ تھوڑی ہی دیر میں سو گئی تھی۔ فرحان کا انتظار کرتے ہوئے میں ہال میں ٹہل رہی تھی۔ اتنی دیر میں دروازے کی بیل بجی تو فرحان آ چکے تھے۔ میں فرحان کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ وہ مجھے تسلی دینے لگے کہ کچھ نہیں ہوگا ہماری سمیرا کو، تم فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم اسے کچھ ہونے نہیں دیں گے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا لیکن وہ سب تو وہ پھر سے ہوا تو وہ راز اگر کھل گیا تو؟ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا، اس رات آپ میری بات سن لیتے تو آج یہ سب نہ ہوتا، لیکن آپ نے میری ایک نہ مانی اور آج دیکھیں ہماری ایک غلطی کی سزا ہماری بیٹی بھگت رہی ہے۔ اگلی صبح سمیرا پھر سے نارمل ہو گئی تھی۔ وہ کالج جانے کے لیے ریڈی ہو رہی تھی کہ میں نے اور فرحان نے جب اس کو نارمل دیکھا تو تھوڑی پریشانی کم ہوئی۔ فرحان نے معمول کے مطابق اسے کالج چھوڑا اور وہ ٹھیک ٹھاک کالج گئی اور واپس آئی تو شور مچانے لگی کہ میں بہت تھک گئی ہوں امی، جلدی سے کھانا لگا دیں۔ مجھے اس کو اس طرح سے دیکھ کر خوشی ہوئی، میں بھی مسکرانے لگی۔ میں نے کھانا لگایا اور ہم دونوں نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ مجھے حیرت تھی کہ سمیرا کے ساتھ جو کچھ پچھلے دنوں ہوا وہ بھول چکی تھی، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو فرحان کی بہن سمینہ تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے کہا سمینہ باہر کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا اندر آؤ، اتنے عرصے بعد۔ اور کیسی ہو تم؟ سب ٹھیک ہے؟ تمہاری بیٹی کیسی ہے؟ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ میں اسے گھر میں لے کر گئی، اسے بٹھایا، خوب مہمان نوازی کی۔ کیا ضرورت تھی پریشان ہونے کی شاہانہ، میرا اپنا ہی تو گھر ہے، تم تو مجھے مہمان ہی سمجھ رہی ہو۔ اللہ کا شکر ہے گھر میں سب ٹھیک ہے۔ وہ دراصل میں عائشہ کی شادی کا کارڈ دینے آئی تھی، سب کو آنا ہے، تم لوگ ہی تو ہمارے اپنے ہو، اور کون ہے ہمارا اپنا؟ میں نے کہا ہاں ہاں بالکل، عائشہ اتنی بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سمینہ کہنے لگی سمیرا کہاں ہے؟ وہ بھی بڑی ہو گئی ہوگی، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اس سے ملے ہوئے۔ میں نے سمیرا کو آواز لگائی، وہ بھی اپنی پھپھو سے ملنے کے لیے خوشی خوشی نیچے آئی اور سمینہ سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ سمینہ کہنے لگی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں چلتی ہوں، بہت کام ہے گھر میں، لیکن سب کو شادی میں ضرور آنا ہے۔ اور سمیرا کو پیار کرتے ہوئے کہنے لگی اس کو تو کچھ دن پہلے ہی گھر رکنے بھیج دینا شاہانہ، عائشہ کا بھی دل لگ جائے گا اور میرا تھوڑا کام میں بھی ہاتھ بڑھ جائے گا۔ میں نے کہا ہاں ہاں ضرور۔ سمینہ چلی گئی۔ سمیرا خوش ہونے لگی، امی بہت مزہ آئے گا، ہم عائشہ آپی کی شادی میں خوب مزے کریں گے، اور میں نے تو پہلے ہی پھپھی کے گھر رکنے کے لیے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوگا۔ میں اکیلے سمیرا کو کسی حال میں بھی سمینہ کے گھر نہیں بھیج سکتی تھی، کیونکہ اگر اس کی حالت بگڑنے لگ گئی اور راز کھل گیا تو میں بچپن ہی سے اسے سب کی نظروں سے چھپاتی آئی ہوں، لیکن سگا رشتہ ہے اور جانا بھی ضروری ہے۔ میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں فرحان آ گئے۔ میں نے فرحان کو سب بتا دیا تھا کہ ایسے ایسے سمینہ آئی تھی، اور یہ سب فرحان بھی سمیرا کو اکیلے بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ لیکن جو دن قریب آ رہے تھے سمینہ فون کر کے بہت ہی زیادہ اصرار کرنے لگی تھی۔ میں نے فرحان سے کہا کیوں نہ میں سمیرا کے ساتھ ہی چلی جاؤں، اگر کچھ ایسا ویسا ہوا تو میں سنبھال لوں گی، لیکن آپ بھی کوشش کرنا جیسے ہی موقع ملے چھٹیاں لے کر آپ بھی سمینہ کی طرف چلے آنا۔ فرحان یہ سن کر بولے ہاں شاہانہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یہ ٹھیک رہے گا، تو پھر تم لوگ آج ہی نکل جاؤ، شادی میں 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں، میں مناسب وقت دیکھ کر آ جاؤں گا۔ میں اور سمیرا سامان پیک کرنے لگے۔ سمیرا تو بہت زیادہ خوش تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا خطرناک واقعہ پیش آنے والا ہے، اور میں بھی انجان تھی کہ میرے وہاں جانے سے سب کچھ اور مزید بگڑنے لگے گا۔ سمیرا اور میں روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے حیدرآباد کے لیے نکل چکے تھے۔ راستے میں پھر سے کچھ ایسا ہوا
میں اور سمیرا سو رہے تھے۔ آدھی رات سمیرا کے چیخنے پکارنے کی آوازیں اور پھر شور مچانا شروع کیا۔ ٹرین اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی، حیدرآباد آ چکا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو لوگوں کی ہلچل مچی، ایسا شور شرابہ ہوا، چیخ چلانے کی آوازیں، بھوت چڑیل چڑیل کہتے ہوئے لوگوں نے ہنگامہ شروع کر دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے سمیرا کہیں نظر نہیں آئی۔ میں جیسے ہی دوسری جانب دیکھا تو ہزاروں لوگوں کی بھیڑ میں کوئی بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرا دل جان چکا تھا کہ یہاں کیا ہوا ہوگا۔ میں فوراً دوڑی دوڑی گئی۔ میں نے اس بینچ سے اٹھایا تو وہ میرا گلا دبانے لگی۔ اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں لال جو مجھے گھور رہی تھی، چاروں طرف بکھرے ہوئے بال۔ میں نے فوراً اسے گلا چھڑوایا اور سمیرا سمیرا کہتے ہوئے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ تو وہ پرسکون ہو گئی اور گر پڑی۔ میں نے جلدی سے اسے اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور سمینہ کے گھر کے لیے نکل پڑی۔ کچھ ہی دیر میں سمینہ کا گھر آ چکا تھا۔ میں نیم بے ہوشی کی حالت میں سمیرا کو گاڑی سے اتارا اور سمینہ کے گھر کا دروازہ بجایا۔ سمینہ نے جو ہی گیٹ کھولا، سمیرا کو دیکھ کر اس حالت میں اس کے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ اس کے منہ سے نکلا، اللہ رحم، میری بچی کو کیا ہوا ہے؟ سمیرا کو وہ اور میں سنبھالتے ہوئے اسے اندر لے کر گئے۔ سمینہ نے گاڑی سے ہمارا سارا سامان اتروایا۔ میں اور سمینہ دوسرے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عائشہ سمیرا کی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ وہ اب تک بے ہوش تھی۔ میں بہت بوکھلائی ہوئی تھی اور گھبرائی ہوئی بھی تھی۔ سمینہ پوچھنے لگی، سمیرا کو کیا ہوا، یوں اچانک بے ہوش ہو گئی؟ خیریت؟ ایسا بھی کیا ہوا ہے؟ یہ پہلی بار ہے جو یہ بے ہوش ہوئی ہے یا اکثر ہوتا ہے؟ اسے کسی ڈاکٹر کو دکھایا یا نہیں؟ میں ڈرنے لگی کہ میں سمینہ کو کیا جواب دوں۔ میں نے کہا، نہیں نہیں، سفر میں تھوڑے چکر آ رہے تھے اسی لیے بے ہوش ہو گئی، بس تھوڑی سی کمزوری ہو رہی تھی، اور کچھ نہیں۔ میں نے یہ کہہ کر فی الحال تو سمینہ کو ٹال دیا تھا۔ سمیرا کو کچھ دیر میں ہوش آ گیا۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا؟ آپ لوگ سب جمع ہیں، مجھے کیا ہوا تھا؟ میں یہاں اس طرح بستر میں؟ امی بتائیں نا۔ میں نے کہا، کچھ نہیں بیٹا، تم آرام کرو، تھک گئی ہو، چکر آ گئے تھے، تم گر گئی تھی۔ عائشہ اور سمینہ، آپ کیسی ہو؟ سمیرا ٹھیک ہو نا؟ عائشہ آپ بھی؟ ارے کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں آ گئی ہوں۔ دیکھیں آپ، میں کیسی آپ کی ہر محفل کو چار چاند لگا دوں گی۔ خوب ناچیں گے، گائیں گے، گانا بجانا، ہم سب خوب انجوائے کریں گے، آپ دیکھتی جائیں بس۔ ہم سب سمیرا کی باتیں سن کر ہنس پڑے اور میں اندر ہی اندر بہت فکر مند ہو رہی تھی کہ سمیرا کو یہاں لے تو آئی ہوں، لیکن اللہ رحم کرے بس جس کا مجھے ڈر ہے وہ نہ ہو۔ شادی بیاہ کی تقریبات شروع ہو چکی تھی۔ فرحان بھی چھٹیاں لے کر آ گئے تھے۔ فرحان کے آنے سے مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی تھی۔ مایوں کا فنکشن تھا، خوب گانا بجانا ہوا، عائشہ کو اپٹن لگایا جا رہا تھا اور سمیرا بھی سج سنور کر جیسی نیچے آئی، سب اس کی خوبصورتی کو دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے ناچ گانا کر کے خوب انجوائے کیا اور سب کو بہت خوشی ہوئی۔ واقعی سمیرا نے آج تو محفل میں چار چاند لگا دیے۔ ہر ایک کے منہ پر یہی الفاظ تھے۔ میں رات کو اپنے کمرے میں فنکشن سے فری ہو کر فرحان سے باتیں کر رہی تھی کہ آج تو سمیرا بالکل ٹھیک تھی، بس اللہ اللہ کر کے یہ دن بھی نکل جائیں، ایک بار شادی ہو جائے، بس سب کچھ اچھے سے نمٹ جائے بس۔ میں اور فرحان یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں عائشہ کے کمرے سے زور زور سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ میں تجھے مار دوں گا، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مردانہ خوفناک آوازیں سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں اور فرحان فوراً عائشہ کے کمرے میں گئے۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ میں جلدی سے چھپ کر سمیرا کو پرسکون کیا۔ وہ عائشہ کا گلا دبا رہی تھی۔ میں نے اسے چھڑوا لیا تھا اور سمیرا بے ہوش ہو کر وہیں زمین پر گر پڑی۔ تھوڑی ہی دیر میں لائٹ کھولتے ہوئے سمینہ آ پہنچی۔ وہ عائشہ کو گلے لگاتے ہوئے پیار کرنے لگی کہ کیا ہوا عائشہ؟ کیا ہوا میری بچی، تم ڈر کیوں گئی؟ اور یہ سمیرا کو کیا ہوا، یہ کیوں گر گئی ہے؟ میں گھبراتے ہوئے بنا کسی سے کچھ کہے سمیرا کو اٹھانے لگی تھی۔ عائشہ نے یکدم کہا، مما یہاں کوئی بھوت تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ میرا گلا دبا رہا تھا، اور سمیرا بھی اسی کو دیکھ کر بے ہوش ہوئی ہوگی۔ عائشہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میرا دل بھی ڈر رہا تھا کہ میں سب کو کیا جواب دوں گی۔ اگر عائشہ سمیرا کو اس حال میں دیکھ لیتی تو غضب ہو جاتا، میں سب کو کیا جواب دیتی۔ سمیرا کو ہوش آ چکا تھا، ہم سب ایک ساتھ جمع تھے۔ عائشہ کہنے لگی، سمیرا تم نے اسے دیکھا تھا؟ سمیرا تو سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن عائشہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی کہ وہ میرا گلا دبا رہا تھا۔ بہت ڈرونی اور مردانہ سی آواز تھی۔ میں نے فوراً کہا، ہو سکتا ہے عائشہ بیٹا تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ کہنے لگی، لیکن مامی سمیرا وہ بھی تو بے ہوش ہو گئی تھی نا۔ سمیرا نے یہ سن کر یکدم کہا، نہیں تو، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا ہوا، آپ لوگ یہ سب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کل رات کیا ہوا تھا ایسا امی؟ مجھے بھی بتائیں نا۔
امی بتائیں نا پلیز، میں فرحان کی طرف دیکھتے ہوئے گھبرانے لگی تھی کہ یہ میں سمیرا کو کیا جواب دوں۔ فرحان نے سمیرا کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں بیٹا، وہ بس ایسے ہی عائشہ آپ ہی ڈر گئی تھی۔ سمینہ فرحان کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی اور مجھے دھیرے سے کہنے لگی کہ فرحان سمیرا سے سب کیوں چھپا رہا ہے؟ میں خاموش رہی۔ بہرحال شادی کی گہما گہمی میں ہم لوگ ساری باتوں کو عائشہ کا وہم سمجھ کر بھول گئے تھے اور شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ پورے گھر میں خوشیوں کی دھوم تھی۔ شادی کا دن آ چکا تھا۔ آج عائشہ دلہن بن کر اپنے گھر جانے کو تیار ہو رہی تھی۔ میں اور سمینہ باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ میرا دل اندر سے ڈرنے لگا تھا کہ میں کب تک اس طرح سب سے سب کچھ سچ چھپا کر رکھوں گی۔ کبھی نہ کبھی مجھے یہ سب سچ سب کو بتانا ہی ہوگا۔ بس یہ شادی ختم ہو جائے تو میں اپنی امی سے ملنا ہی ہوگا، شاید وہ میری کچھ مدد کر سکے۔ آخر ان سب کی شروعات سمیرا کے بچپن ہی سے تو شروع ہوئی تھی۔ سمیرا اس بات سے بالکل بے خبر ہے، لیکن آخر کب تک ایسا ہوگا؟ میں کب تک سمیرا کو اس حقیقت سے دور رکھوں گی؟ مجھے فرحان سے بات کر کے امی سے ملنے جانا ہی ہوگا۔ امی دور گاؤں میں رہتی تھی، مجھے ان سے ملتے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ یوں سمجھو امی کی قسم پر میں شادی کر کے فرحان کے ساتھ آئی تو ان کی طرف کبھی نہ لوٹی۔ میں تو اپنی زندگی میں اتنا مگن ہو گئی کہ امی کی طرف سے بالکل بے خبر ہو گئی۔ نہ جانے وہ کیسی ہوں گی اور کس حال میں ہوں گی۔ میں کئی بار فون پر رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہ ہو سکا۔ میں نے فرحان کو بھی راضی کر لیا تھا کہ وہ مجھے امی کی طرف لے جائیں، لیکن سمیرا، اسے ہم اکیلا اس طرح نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو طے یہ ہوا کہ فرحان امی کو جا کر میرے پاس لے کر آئیں گے اور میں سمیرا کے ساتھ یہیں رک جاؤں گی۔ شادی کا گھر تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے عائشہ تو رخصت ہو کر اپنے گھر جا چکی تھی، لیکن سمینہ یہاں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ کچھ دن تو ہم سمینہ کے ساتھ یہیں رکے تھے، اب ہم بھی واپسی کے لیے نکلنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ سمینہ سوئی ہوئی تھی، لیکن سمیرا نے شور شرابہ پھر شروع کر دیا تھا۔ وہی چیخو پکار، وہی ہنگامہ خیز ماحول، پورے گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ۔ میں اور فرحان فوراً دوڑے۔ نیچے سمیرا اپنی وہی خوفناک روپ میں تھی۔ میں نے جو ہی سمینہ کو گھبراتے ہوئے نیچے آتے ہوئے دیکھا تو جلدی سے سمیرا کو زور سے گلے لگاتے ہوئے پرسکون کر دیا۔ وہ گر کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ سمینہ نیچے آئی تو گھر کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر بہت حیران ہونے لگی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اور وہ شور شرابہ، چیخو پکار کی آوازیں، آخر ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ اور سمینہ نے جیسے ہی سمیرا کی طرف نظر ماری، وہ زمین پر گری ہوئی تھی، میری گود میں لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے سمیرا کو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بتاؤ نا۔ وہ غصے سے کہنے لگی، تم لوگ کچھ تو چھپا رہے ہو۔ یہ بار بار سمیرا کا اس طرح سے بے ہوش ہونا، اور پھر اس دن عائشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور اب یہ گھر کی حالت۔ کوئی تو بات ہے سمینہ۔ غصے سے بھڑک رہی تھی کہ فرحان اور شہانہ، تم لوگ شاید مجھے اپنا نہیں مانتے۔ میں کوئی غیر نہیں ہوں جو مجھ سے یہ سب چھپائے جا رہے ہو۔ مجھے تم دونوں کی فکر ہے۔ اس دن نظر آ گئی تھی جس دن سمیرا اور عائشہ کے ساتھ اس دن وہ سب ہوا۔ سمیرا میری بھی بیٹی کی طرح ہے، اس کے لیے میں بھی فکر مند ہوں۔ اس کا اس طرح سے بار بار، یہ کوئی تو بات ہے۔ میں اسی دن سمجھ گئی تھی۔ بس یہ کہتے ہی وہ سمیرا کو پیار کرنے لگی۔ اسے کمرے میں لے گئی، وہ اب تک بے ہوش تھی۔ سمینہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، آؤ بیٹھو۔ اس نے مجھے صوفے پر بٹھایا اور کہا، کیا ہوا ہے شہانہ؟ بتاؤ، یہ سب کب سے چل رہا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے سمیرا کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ ہے۔ میں نے فوراً کہا، ہاں ہاں سمینہ، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ بچپن سے ہی چپ چپ خاموش رہتی تھی، آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی، اور اس کے ساتھ کبھی آواز بدل جانا، کبھی اس کا چیخو پکار کرنا، کبھی گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنا، پھر اچانک سے بے ہوش ہو جانا، پھر ہوش میں آتے ہی یہ سب کچھ بھول جاتی ہے۔ سمینہ کہنے لگی، شہانہ تم نے کبھی اس کو روحانی علاج کے لیے دکھایا؟ کسی عامل وغیرہ کو؟ وہ میری بتائی ہوئی باتوں کو سن کر بہت ہی حیرت زدہ ہونے لگی۔ میں نے اسے پورا سچ تو نہیں بتایا تھا، بس اتنا بتا کر اسے تسلی دے دی تھی۔ میں نے کہا، ہاں دکھایا ہے کئی بار، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں نے فرحان سے کہا ہے کہ اب ہمیں جلد ہی جلد گھر لوٹنا ہوگا اور اس کا روحانی علاج جلد از جلد کروانا ہی ہوگا۔ ہم دونوں نے سمینہ سے میل ملاپ کر کے اپنے گھر سے واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم گھر آتے ہی میں نے فرحان کو امی کی طرف گاؤں روانہ کیا اور یہاں بے چین ہوتی رہی، انتظار کرتی رہی کہ فرحان کب آئیں گے، کب امی کو ساتھ لائیں گے، کب سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ فرحان کو گئے 10 دن ہو چکے تھے، لیکن فرحان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میرا دل بے چین ہونے لگا۔ تھوڑے دن سے سمیرا بالکل ٹھیک تھی، لیکن اس نے کئی بار پوچھنا چاہا کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے، امی اس طرح میں کیوں بار بار بے ہوش ہو جاتی ہوں، آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں؟ لیکن میں نے اس کو پھر ٹال دیا۔ کچھ نہیں بیٹا،
تم کھاتی پیتی جو نہیں ہو، تھوڑی کمزور ہو، میں تمہیں جلدی ڈاکٹر سے چیک اپ کے لیے لے کر جاؤں گی، ذرا فرحان نانی امی کو لے کر آ جائے۔ یہ سنتے ہی سمیرا خوشی سے جھوم اٹھی، واہ، نانی امی ہمارے گھر آئیں گی؟ وہ کیسی ہیں امی؟ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، میں انہیں پہلی بار ملوں گی، بابا کب آئیں گے؟ میں نے کہا پتہ نہیں بیٹا، میرا دل بھی ڈرا جا رہا ہے، فرحان جب سے گئے ہیں ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ سمیرا نے مجھے تسلی دی اور کہا امی آپ پریشان نہ ہو، بابا آ جائیں گے، ہو سکتا ہے بابا کسی کام میں پھنس گئے ہوں۔ بس دروازے کی بیل بجی، میں نے جیسے ہی گیٹ کھولا فرحان چپ چاپ خاموش اور اکیلے سامان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر میں نے کہا کہ امی جان وہ کیوں نہیں آئیں؟ تو انہیں آپ لے کے نہیں آئے؟ آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں؟ بولے نا، کچھ تو بولے۔ فرحان بہت ہی مایوس لگ رہے تھے، وہ اندر آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گئے تھے۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے امی جان نہیں رہی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، اس بات کو 1 سال ہو چکا ہے۔ میرے منہ سے فوراً نکلا کیا؟ میرا دل سن کر دنگ رہ گیا تھا۔ ایسا کب ہوا؟ میں نے فرحان سے پوچھا۔ ہمیں کسی نے کوئی اطلاع تک نہیں دی، آخر کیوں چھپائی ہم سے یہ خبر؟ میں رونے لگی۔ فرحان کہنے لگی یہ سب امی جان کی ہی وصیت تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ وہ گزر گئی ہیں۔ ہاں، ان کا کچھ سامان اور وصیت نامہ ہے، وہ تمہارے لیے چھوڑ گئی تھی۔ فرحان مجھے روتا ہوا دیکھ کر سمجھانے لگے کہ بس جو اللہ کی مرضی۔ سمیرا بھی مجھے مایوس دیکھ کر میرے پاس آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی ہے، لیکن امی آپ کبھی شادی کے بعد نانی امی کے پاس کیوں نہیں گئی؟ کیوں اتنا عرصہ ان سے دور رہی؟ ایسی بھی کیا وجہ تھی جو آپ ان سے کوئی رابطہ نہیں رکھتی؟ روتے روتے کہنے لگی بیٹا ان کی قسم نے مجھے ان سے ملنے سے اتنا عرصہ روک رکھا تھا۔ سمیرا حیرت زدہ ہو کر کہنے لگی کیا مطلب امی؟ کون سی قسم دی تھی نانی جان نے؟ ایسا کیوں کیا؟ میں نے دل میں سوچا سمیرا کو تو میں یہ بات ہرگز نہیں بتا سکتی تھی، لیکن شاید اب بھی کچھ ایسا تھا جو میں نہیں جانتی تھی۔ امی جان کی خبر سن کر مجھے بہت صدمہ لگا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھال لیا تھا۔ رات ہونے کو تھی، میں اپنے کمرے میں امی کی یاد میں سو بھی نہیں سکی تھی۔ فرحان اور سمیرا بھی سو چکے تھے۔ میں نے امی کا دیا ہوا سامان نکالا اور دیکھنے لگی۔ اس میں ایک ڈائری بھی موجود تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوئی کہ امی کو تو ڈائری لکھنے کی عادت کبھی نہیں تھی۔ پھر یہ ڈائری، میں نے جیسے ہی ڈائری کھول کر پڑھنا شروع کی تو مجھے بہت ہی تشویش ہوئی۔ اس میں امی کی زندگی کی کہانی لکھی تھی، لیکن میں جو اس ڈائری کو پڑھتی گئی میرے اوپر خوف طاری ہونے لگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی کہ یہ سب امی جان نے مجھ سے چھپا کر رکھا اتنے سال۔ بس مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ امی جان نے کہا تھا کہ سمیرا جب 20 سال کی ہوگی تو بہت کچھ بدل جائے گا، اس کے بہت ہی عجیب و غریب واقعات پیش آئیں گے، لیکن تمہیں اس راز کو سب سے چھپا کر رکھنا ہی ہوگا۔ مجھے حیرت تھی کہ آخر سمیرا کے ساتھ یہ سب جو ہو رہا ہے اس کی وجہ آج میرے سامنے اس ڈائری میں لکھی ہوئی تھی۔ حقیقت بہت ہی خطرناک تھی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا تھا کہ کیوں امی نے مجھے اتنے سالوں اپنے سے دور رکھا اور شادی کرتے ہی مجھے واپس گاؤں نہ آنے کی قسم دی تھی۔ میں جیسے جیسے ڈائری پڑھتی جا رہی تھی میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اب مجھے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی ستائے جا رہی تھی کہ فرحان کے سامنے جب یہ سچ آئے گا تو کیا طوفان آئے گا۔ میں اب تک سمیرا کے لیے فکر مند تھی، لیکن اب میں فرحان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں ڈائری پڑھتے ہی خود سے خوف زدہ ہونے لگی تھی۔ میں نے جیسے ہی شیشے میں خود کو دیکھا فوراً میں نے آنکھوں کو بھی لیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں سب کا سامنا کیسے کروں گی، لیکن قسمت نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا وہ بہت ہی حیرت انگیز تھا۔ میرا دل سچائی جان کر ڈرنے اور سہمنے لگا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے تھے۔ میں چپ چاپ اور خاموش رہنے لگی تھی۔ سمیرا اور فرحان بھی میری وجہ سے بہت پریشان تھے کہ شاہانہ کو کیا ہوا ہے۔ سمیرا بھی کہتی ہے کہ بابا امی جان تو بالکل چپ چپ ہو گئی ہیں جب سے نانی امی کی خبر سنی ہے۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی، فرحان بھی گھر پر موجود نہ تھے۔ سمیرا کالج سے آتے ہی شور کرنے لگی، چیخو پکار کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ وہ چیزیں ادھر ادھر پھینک کر مار رہی تھی، پورے گھر کا سامان وہ کچھ ہی دیر میں توڑنے لگی۔ میں جلدی سے دوڑی، میں نے مشکل سے اس کو سنبھالا، لیکن اس بار وہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ میں تو اکیلی اس کو دیکھ دیکھ کر گھبرانے لگی تھی۔ وہ پھر وہی ڈرونی اور مردانہ آوازیں، بکھیرے بال، پھٹی ہوئی آنکھیں، وہ ہوا میں اچھل اچھل کر دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہیں واپس لوٹنا ہوگا، تمہیں اگر اس کی جان بچانی ہے تو تمہیں خود کو ہمارے حوالے کرنا ہوگا، تمہیں اسے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے، اس کی جان لے لیں گے، اسے مار دیں گے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر نہیں نہیں اس کو چھوڑ دو، میں جان چکی ہوں سچ کیا ہے۔
سمیرا کی اس حالت کے پیچھے آخر کون ذمہ دار ہے، اور اپنی زندگی کا خوفناک دل دہلا دینے والا سچ میں جان چکی تھی۔ میں جلدی سے سمیرا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گلے لگا کر پرسکون کیا، لیکن جو ہی میں نے آنکھیں بند کی، میری آنکھوں میں سمیرا کی جگہ وہی خطرناک روپ میں خود کو دیکھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیسے ہوا؟ اس وقت فرحان بھی گھر پہنچ گئے تھے اور سمیرا بھی ہوش میں تھی، لیکن اپنے وہی خوفناک روپ میں وہ کہنے لگا، امی زور سے چیخ رہی تھی، اپنی شکل بار بار شیشے میں دیکھ مجھے آوازیں دے رہی تھی۔ میں کون ہوں؟ امی، بابا، میرا یہ روح، آپ دونوں نے مجھ سے ایسا کیا چھپایا ہے؟ مجھے اس حقیقت سے کیوں انجان رکھا؟ آخر یہ سب میرے ساتھ بچپن سے ہوتا آیا ہے، لیکن آپ لوگ کیوں چپ رہے اور خاموش بھی؟ مجھے اس راز سے کیوں انجان رکھا آج تک؟ اور میرے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا جو میری یہ حالت ہوئی؟ میں انسان ہوں یا پھر کوئی اور مخلوق؟ آپ لوگ کس دنیا سے لائے ہیں؟ وہ ہم دونوں سے ہزاروں سوالات کیے جا رہی تھی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میں اسے کچھ بتا سکوں کہ وہ کون ہے۔ میں نے فرحان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ سمیرا کو سمجھانے لگی کہ بیٹی، تم جب پیدا ہوئی تو تمہیں مغرب کے وقت جھولے میں لٹا دیا گیا تھا۔ جب سے تمہارے ساتھ کچھ روحانی مسئلے پیدا ہو گئے تھے اور تمہاری امی نے بہت علاج کروایا، کوئی فائدہ نہ ہوا، اور ایک عامل نے بھی کہا تھا کہ جیسی یہ بچی پورے 20 سال کی ہوگی، اس کے ساتھ ضرور کچھ ایسا بڑا اور خطرناک ہوگا، اس کے سامنے سارا سچ آ جائے گا۔ سمیرا بیٹا، ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے اس راز کو راز بنا کر رکھا اور تمہیں کبھی اس بات کی بھنک بھی نہ لگنے دی کہ تم ایک جنزادی کے روپ میں انسان ہو۔ یہ سن کر تو سمیرا کا منہ ہی کھلا رہ گیا کہ اس کے بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ وہ مجھ سے پوچھے نے، امی بتائیں نا، کیا بابا جو کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے؟ میں چپ خاموش کھڑی تھی اور اسی کشمکش میں کھوئی ہوئی تھی کہ سچ تو آج تک صرف سمیرا سے ہی نہیں، فرحان سے بھی چھپا ہے۔ میں نے فرحان کو جو کچھ بتایا وہ بھی امی جان کے کہنے پر، لیکن حقیقت تو بالکل اس کے برعکس تھی، جس سے آج تک سمیرا اور فرحان تو کیا میں بھی انجان تھی۔ یہ تو اگر میں امی جان کی ڈائری نہ پڑھتی ہوتی تو میں بھی کبھی نہ جان پاتی۔ اور اپنی بیٹی کو، فرحان کہنے لگے، کیوں چپ ہو شاہانہ؟ بتاؤ نہ سمیرا کو۔ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور خود کو شیشے کے سامنے لا کھڑا کیا، اور آنکھیں کھولی تو میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ سمیرا بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، وہ انسانی روپ میں آ گئی تھی۔ سمیرا اور فرحان چیخ مارتے ہوئے مجھے گھورنے لگے۔ اب سمیرا کی جگہ میں اس خوفناک روپ میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ فرحان نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ سمیرا نے کہا، آپ کون ہیں؟ میری امی کہاں ہیں؟ میں اپنے امی اور ابو کو یاد کرنے لگی اور ذہن پر زور ڈالنے لگی تو بچپن سے لے کر میرے بڑے ہونے تک کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں پھر سے تازہ ہو گیا۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا کہ بچپن ہی سے میرے ابو اور امی جان میرے لیے چھوٹی چھوٹی بات پر کیوں گھبرانے لگ جاتے تھے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو مجھے کامل بابا کے پاس بھی لے کر گئے تھے۔ مجھے اب یاد آ رہا تھا وہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، لیکن جب اس وقت اتنی سمجھ بوجھ نہ تھی، امی ابو سے کوئی سوالات کیے جاتے، میں نے کہا یہی اصل حقیقت ہے، یہی ہم تینوں کی زندگی کا سب سے بڑا اور کڑوا سچ ہے۔ اس راز کا کھلنا آج ہی بہتر تھا، لیکن اگر امی جان کی وہ ڈائری میرے ہاتھ نہ لگتی تو شاید اس راز سے پردہ کبھی نہیں اٹھتا اور یہ راز راز ہی رہ جاتا اور ہمیشہ میری بچی سمیرا کو اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا۔ فرحان اور سمیرا حیرانگی سے میری باتیں سن رہے تھے، لیکن انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا اور کیوں کہہ رہی ہوں۔ فرحان نے میرا ہاتھ پکڑ کر زور سے جھنجھوڑا اور کہنے لگا، کیا ہے یہ سب آخر؟ تم ہو کون؟ سچ سچ بتاؤ، اور کہاں ہے میری شاہانہ؟ میں زور سے ہنس پڑی اور کہنے لگی، فرحان، قسمت نے صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں میرے ساتھ بھی بہت بڑا کھیل کھیلا ہے۔ میں ہی ہوں آپ کی شاہانہ، یہی میری اصل حقیقت ہے، یہ لیجیے۔ میں نے امی جان کی ڈائری فرحان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، اسے پڑھیں، آپ دونوں سب جان جائیں گے، اور میں اپنی مرضی سے آپ دونوں سے ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، صرف اپنی بچی سمیرا کو بچانے کے لیے۔ اگر میں ایسا نہ کروں گی تو میری بچی ہمیشہ کے لیے ایک انسانی روپ، انسانی زندگی کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ بس یہ کہہ کر میں وہاں سے اس انسانی دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ فرحان اور سمیرا بہت پریشان ہونے لگے۔ مجھے غائب ہوتا دیکھ ان دونوں کے دل بھینچتے ہوئے لگنے لگے۔ فرحان نے جلدی سے ڈائری کھولی تو اس میں کہانی کچھ یوں تھی کہ امی جان کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ دنیا بھر کا علاج امی اور ابو جان کروا چکے تھے۔ اب قسمت کے ہاتھوں دونوں صبر کر کے بیٹھ گئے تھے کہ سالوں بعد اللہ نے انہیں خوشخبری دی
اور امی جان امید سے تھی۔ یہ خبر محلے میں رشتہ داروں میں پھیل گئی تھی۔ سبھی بہت خوش تھے۔ ابو جان امی کا بڑا خیال رکھنے لگے تھے۔ اتنے سال بچہ نہ ہونے کی وجہ سے امی جان بہت حساس ہو گئی تھی، لیکن یہ بچہ جو اب ان کی زندگی میں ایک امید کی کرن لے کر آیا تھا، وہ ان دونوں کے لیے جینے کی آخری امید تھا۔ ان دونوں کو لگا جو سالوں کی کمی ان دونوں کے بیچ ہے وہ اب جلد ہی پوری ہونے کو ہے۔ بس 9 مہینے جیسے پورے ہوئے امی جان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ابو جان گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن جو ہی ابو گھر پہنچے امی جان زینے سے نیچے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ ابو جان کے تو ہاتھ پیر ہی پھول گئے تھے۔ وہ امی جان کو جیسے ہی اسپتال لے کر گئے تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ امی کے گرنے سے بچے کو ڈاکٹر نہیں بچا سکے، لیکن امی جان کی حالت بھی کافی نازک تھی۔ انہیں جب ہوش آیا تو بچے کے مرنے کی خبر وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ یہی پریشانی میں ابو جان اسپتال کے باہر ٹہلتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ انہیں باہر ایک درخت کے نیچے بینچ پر کپڑے میں لپٹا ہوا ایک بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ ابو جان نے جیسے ہی کپڑا کھول کر دیکھا تو وہ ایک حسین خوبصورت چمکتا چہرہ، ایک ننھی سی جان بچی تھی۔ ابو نے پورے اسپتال میں پوچھا، لیکن وہ بچی کسی کی نہ تھی، اور بس ابو جان نے امی جان کے ہوش میں آتے ہی وہ بچی امی جان کی گود میں ڈال دی اور کہا ہمارے گھر بچی کی پیدائش ہوئی ہے۔ بس امی جان کا تو خوشی سے یہ خبر سن کر دل جھومنے لگا۔ امی اور ابو نے اسے گود لے لیا تھا، لیکن جوں جوں بچی بڑی ہوتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بولنے لگی تھی، وقت سے پہلے ہی چلنے لگی۔ امی اور ابو جان اسے وقت تو دنیا سے بچا کر رکھا، لیکن ایک روز وہ ایک خوفناک حالت میں چیخو پکار کرنے لگی، گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا تھا۔ آواز مردانہ اور بھاری ہو جاتی تھی، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتی تھی، لیکن جو ہی ایک ماں کی گود کی آہٹ ملتی وہ گلے لگاتی وہ بچی پرسکون ہو جاتی تھی۔ لیکن امی جان اور ابو جان اس بچی کو لے کر بہت پریشان تھے۔ ایک روز امی نے اسے ایک خوفناک حالت میں دیکھا۔ جب وہ 2 سال کی تھی تو کانپ گئی اور ابو جان سے ضد کرنے لگی کہ ہمیں اسے عامل کے پاس لے کر جانا ہوگا، ہماری بچی کے ساتھ روحانی معاملات ہیں۔ امی جان اور ابو جان اسے عامل کے پاس لے کر گئے تھے تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ انسان نہیں، یہ تو ایک جن زادی ہے۔ یہ سن کر امی اور ابو کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ سب عامل بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن اس وقت عامل نے کہا تھا کہ اسے اگر انسانوں کے ماحول میں رکھا جائے گا تو کبھی ظاہر نہیں ہوگا، اور میں کچھ ایسے وظائف کر دیتا ہوں، لیکن جو ہی اس کی شادی ہوگی اور اس کے گھر پہلی اولاد ہوگی تو یہ چیزیں، یہ علامات اس کی اولاد میں ظاہر ہوں گی، اور جیسے جیسے اس کے 20 سال ہونے کا وقت آئے گا تو ضرور کچھ بڑا ہوگا اور اس جنزادی کا راز کھل جائے گا۔ تب اسے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے اپنی دنیا میں واپس لوٹنا ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے آج ہی ابھی اس کی دنیا میں بھیج دیا جائے۔ لیکن امی جان بالکل راضی نہیں تھی، وہ اولاد کی محبت میں بالکل کھو چکی تھی۔ انہوں نے عامل بابا سے وہ وظائف لیے اور دوسرا راستہ چن لیا۔ امی جان اور ابو جان دونوں گھر واپس آ گئے۔ تب سے ابو جان نے بتایا کہ اس دن اسپتال میں ہمارا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا تھا، تو میں ایک بچی اٹھا لایا جو درخت کے نیچے بینچ پر مجھے رکھی ہوئی ملی تھی۔ امی جان نے ابو کی ایک نہ مانی اور ایک جن زادی کو اپنی بچی مان کر پالنے کے لیے بھی راضی ہو گئی۔ امی نے ساری زندگی ان وظائف کو جاری رکھا اور اولاد کی خواہش میں ایک جن زادی کو اپنی بیٹی بنا کر پالا، اور آہستہ آہستہ وہ بڑی ہوتی گئی اور ایک انسانی زندگی میں انسان بن کر رہنے لگی، اور یہ راز راز ہی رہا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ایک اچھے گھر سے رشتہ آ گیا اور امی جان نے اس کی شادی کر دی، لیکن اس بات کو راز بنا کر روحانی معاملات کا نام دے کر اسے یہ بات سمجھا دی تھی کہ بیٹا، کچھ روحانی وجوہات ایسی ہو گئی ہیں کہ تمہیں اپنے ہونے والی اولاد کو دنیا سے بچا کر چھپا کر رکھنا ہوگا، کیونکہ اس پر کچھ اثرات ہوں گے، اور جب وہ کبھی 20 سال کی ہوگی تو تمہیں زندگی کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کرنا ہوگا۔ تب اس راز کا پردہ اٹھ جائے گا، لیکن شاہانہ کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ راز یہ حقیقت بن کر اس طرح اس کی زندگی کو چکنا چور کر دے گا اور وہ اپنے ماں باپ کی غلطی کی سزا کی مجرم بن جائے گی۔ اب وہ ڈائری کا آخری حصہ پڑھ رہے تھے کہ امی جان نے یہ بات اپنی بیٹی شاہانہ سے سالوں چھپا کر رکھی۔ اس کی شادی کے وقت بھی اسے اس بات کا پتہ نہ چلنے دیا، اسی لیے شادی کے بعد دوبارہ امی جان ہمت نہ ہوئی کہ وہ کیسے سامنا کرتی، اور ابو جان بھی اس راز کو دل میں دفن کیے اس دنیا میں اب موجود نہ تھے، اور امی جان کو بھی اس دنیا سے ایک نہ ایک دن جانا ہی تھا۔ تو وہ ایک ڈائری میں اپنی زندگی کی ساری کہانی اور اس راز سے پردہ اٹھا گئی تھی۔
بابا ڈائری پڑھتے ہوئے ختم کر چکے تھے۔ میری آنکھوں میں اور بابا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ وہ ایک جنزادی ہیں اور کوئی نہیں۔ فرحان کی بیوی اور سمیرہ کی ماں شہانہ تھی، جسے اس کے والدین نے اولاد کی خواہش میں پالا تھا اور بالکل اسے ایک انسانی زندگی دی کہ کبھی اس کا اصل روپ ظاہر نہ ہوا، لیکن جب وہ جنزادی کی شادی ایک انسان یعنی فرحان سے ہوئی تو اس کی پہلی اولاد میں سمیرہ میں بچپن سے ہی وہ چیزیں ظاہر ہونے لگیں، جبکہ وہ ایک انسان تھی لیکن شہانہ ایک جنزادی تھی۔ شہانہ نے جنزادی ہوتے ہوئے بھی ایک انسانی زندگی گزاری اور سمیرہ نے انسان ہوتے ہوئے بھی ایک جنزادی کی۔ سمیرہ اپنے بابا سے گلے مل کر رونے لگی۔ وہ جان چکی تھی کہ امی مجھے بچانے کے لیے اور ہمیشہ کے لیے مجھے ایک انسانی روپ دینے کے لیے یہ دنیا اپنی مرضی سے چھوڑ کر اپنی جنات کی دنیا میں چلی گئی ہیں، کیونکہ وہ اگر ایسا نہ کرتی تو سمیرہ کی موت ہو جاتی یا پھر سمیرہ کو یہ دنیا چھوڑ کر جنات کی دنیا میں جانا پڑتا ہمیشہ کے لیے۔ جاتے جاتے شہانہ ایک جنزادی ہوتے ہوئے بھی اپنا انسانی ایک ماں ہونے کا فرض نبھا گئی تھی اور سمیرہ کی جان بچا گئی تھی، لیکن جاتے جاتے شہانہ کے دل میں ایک درد باقی تھا کہ وہ اپنا سچ کبھی نہیں جان پائی کہ وہ انسانی روپ میں ایک جنزادی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ اور میاں اور بچی سمیرہ کو اس کی حقیقت کی وجہ سے کیا کچھ جھیلنا پڑا۔ لیکن وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ وہ خود بھی ساری زندگی اپنی حقیقت سے انجان ایک انسانی زندگی جی رہی تھی، لیکن جنات اسے کبھی انسانی زندگی میں جینے نہ دیتے، اسی لیے وہ وقت کے ساتھ سمیرہ پر حاوی ہو جاتے تھے اور سمیرہ کے روپ میں اسے تنگ کرتے تھے، سمیرہ کو مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے کیونکہ وہ ایک جنزادی شہانہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ اس بات کو ایک عرصہ گزر چکا تھا۔ سمیرہ اور فرحان شہانہ کے جانے کے بعد بالکل اکیلے ہو گئے تھے۔ سمیرہ کا ایک اچھے گھر سے رشتہ آ رہا تھا۔ فرحان نے خوشی خوشی اس رشتے کے لیے ہاں بھی بھر دی تھی، لیکن اسے کہیں نہ کہیں وقت پھر سے خود کو نہ دہرائے یہ ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈرتا اور گھبراتا رہتا تھا۔ اس نے سمیرہ کا رشتہ تو طے کر دیا تھا اور سمیرہ بھی بہت خوش تھی اپنی زندگی میں۔ وہ بھی اپنی ماں شہانہ کو یاد کر کر کے روتی تھی، لیکن فرحان بہت ڈرا اور سہما ہوا رہنے لگا تھا۔ سمیرہ اپنی شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ ادھر فرحان کا سوچ سوچ کر برا حال ہونے لگا تھا۔ شاید ایک راز کھلنا اب بھی باقی تھا۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ سمیرہ دلہن بنی شادی کے جوڑے میں کھڑی تھی، خوب سج سنور رہی تھی۔ فرحان نے آ کر سمیرہ کے سر پر ہاتھ پھیرا، لیکن فرحان کو پریشان دیکھ کر سمیرہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، کیا بات ہے بابا، آپ بہت گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ فرحان کے پسینے چھوٹ رہے تھے، اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ سمیرہ کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، بابا بتائیں نا پلیز، آپ چپ نہ رہے۔ آپ جانتے ہیں خاموشی کیا کچھ کر جاتی ہے۔ ایک خاموشی انسان کو زندگی کے کس موڑ پر لے آتی ہے، یہ آپ اور میں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اتنے میں فرحان کہنے لگا، سمیرہ بیٹا، ایک سچ میں نے بھی تم سے شہانہ سے زندگی بھر چھپا کر رکھا تھا، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اس راز کو راز نہیں رکھ سکتا۔ اتنی دیر میں فرحان کہنے لگا، کاش اس وقت شہانہ بھی پاس ہوتی تو میں اس کے سامنے اپنی زندگی کا یہ سچ بھی کھول کر رکھ دیتا، لیکن وہ آج بدقسمتی سے ساتھ نہیں ہے۔ یہ کہتے ہی بجلی چمکنے لگی، طوفان آنے لگا اور روشنی میں خوفناک حالت میں شہانہ حاضر ہو گئی۔ شہانہ کو دیکھ سمیرہ اور فرحان دنگ رہ گئے۔ شہانہ اور سمیرہ کہنے لگی، بابا بتائیں، ہم سچ جاننا چاہتے ہیں۔ تب فرحان نے ہاتھ جوڑ کر شہانہ اور سمیرہ سے معافی مانگی اور کہا، شہانہ، سمیرہ میری اور تمہاری بیٹی نہیں۔ یہ سن کر سمیرہ خوفزدہ ہو گئی کہ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا میں بھی ایک جنزادی ہوں؟ فرحان کہنے لگا، ہاں، شہانہ اور میری شادی کو بھی کافی عرصہ ہو چکا تھا، لیکن ہمارے کوئی اولاد نہ تھی جب میں نے جھوٹ کہہ کر شہانہ کی گود میں بچی لا کر ڈال دی تھی، اور یہ بچی بھی مجھے ایک درخت کے نیچے بینچ پر رکھی ملی تھی۔ یہ سنتے ہی دیکھتے سمیرہ کا روپ بھی بدل چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، میں شادی ہرگز نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ وقت بار بار خود کو دہرائے اور کئی زندگیاں پھر داؤ پر لگ جائیں اور یہ راز راز ہی بن کر رہ جائے۔ وہ شہانہ کا ہاتھ پکڑنے لگی اور فرحان کے دیکھتے ہی دیکھتے دونوں، سمیرہ اور شہانہ، اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئی۔ فرحان اب بالکل اکیلا پڑ چکا تھا۔ وہ پورا دن شہانہ اور سمیرہ کو یاد کرتا رہتا تھا۔ اگر وہ بھی شہانہ کی ماں کی طرح اس راز کو چھپا کر رکھتا تو سمیرہ کی شادی کے بعد پھر وقت خود کو دہراتا اور سمیرہ کی اولاد میں یہ علامات ظاہر ہوتی اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ تہس نہس ہو جاتا۔
اس راز سے پردہ اٹھا کر ایک طرف فرحان نے کئی آنے والی زندگیوں کو بچا لیا تھا اور ایک طرف خود اپنی زندگی میں اکیلا پڑ گیا تھا۔ انسان نہیں جانتا کہ وہ کبھی کبھار کچھ ایسی بڑی غلطیوں کو سرزد کر لیتا ہے جس کا خمیازہ بھگتنا ان کی آنے والی نسلوں کو پڑتا ہے۔ اور وقت کسی کے نہیں ہوتا۔ وقت تو ہر زمانے میں، ہر دور میں خود کو ضرور دہراتا ہے اور کہیں نہ کہیں انسان کا کیا اس کے سامنے ضرور آتا ہے، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتا زندگی تلخ حقیقت اتنی خطرناک اور خوفناک بھی ہو سکتی ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جیسے شاہانہ کی امی ابو کی غلطیوں کا خمیازہ شاہانہ کو بھگتنا پڑا، پھر وقت نے خود کو دہرایا اور فرحان اور شاہانہ کی غلطیوں کا خمیازہ سمیرہ کو بھگتنا پڑا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔